آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے ایک تو پاکستان کے حالات کے حوالے سے سیکیورٹی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا بگڑاؤ آتا ہے جس طرح آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بلکہ دیکھنے کو کیا مل رہا ہے، اب یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں اس پہ لکھ بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ حملے ہماری فورسز کے اوپر، اسپیشلی پولیس کے جوانوں کے اوپر، ایف سی کے جوانوں کے اوپر، فوج کے جوانوں کے اوپر پے در پہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں جو شاید ہی کوئی دن اب مس ہو رہا ہو جس میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہ ہوتی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی خیبر میں جو کچھ ہوا، تانے کو نشانہ بنایا گیا، 2 لوگ وہاں پہ گھسے تھے، اور پھر آج کل ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہے۔ ڈی ایس پی ہے جہانگیر آفریدی صاحب خیبر تانے کے، وہ آئی جی خیبر پختونخوا سے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس کر دیں، اس کا اینڈ کب ہوگا؟ بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کیا مطلب ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو اور ہے کہ پاکستان سٹیزن شپ آفر کر رہا ہے۔ پتہ کریں گے کہ بھائی یہاں لوگ پھر باغ کیوں رہے؟ اگر سٹیزن شپ ہماری ہے، بہت بہتر ہے، جو باہر کے لوگوں کو ہم آفر کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آپ انویسٹ کریں، ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے، تو یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے سٹیزن شپ لیں گے اور پیسے انویسٹ کریں گے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، انڈیا کے جو ریزروائرز ہیں، جو ریزروز ہیں فارن کرنسی میں، یعنی 600 ارب ڈالرز کو وہ کراس کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، مختلف انگلش نیوز پیپرز کے لیے اور مختلف پلیٹ فارمز کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ منیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو۔ بہت شکریہ فخر۔ منیر صاحب، ایک تو سٹارٹ اس سے لیں گے کہ بیچ میں سے اگر ہم دیکھیں 2005 سے لے کے 2013 تک بہت ایک مشکل فیز رہا پاکستان کے لیے، لیکن اس کے بعد حالات نے تھوڑا سا سنبھالا لیا، اور 2021 تک تقریباً چھوٹی موٹی کارروائیاں ضرور ہوتی رہی، لیکن کوئی بڑا انسیڈنٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن 2021 کے بعد پھر، بلکہ اسپیشلی 2023 کے شروع ہوتے ہی ہم ایسے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید 2013 مطلب جیسے ہمیں بھول گیا ہو، اور بہت زیادہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک دن میں 2 3 اور 4 اٹیکس ہو رہے ہیں۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور ابھی جو سیکیورٹی کی رپورٹس جو آئی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور ہمیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی روٹ کازز کیا ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ کتنے بلینز ڈالرز اس کے اوپر ہم لوگوں نے اوور دی ایئرس لگائے بھی تھے، اور کس طرح سے 80,000 سے زیادہ ہم نے جانیں دے کر اس ملک کے اندر امن قائم کیا تھا، اور جو تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے دوسرے جو دہشت پسند تھے ان کو ہم نے کنٹین کیا تھا، کرٹیل کیا تھا۔ تو یہ بہت ساری صورتحال پھر ایک دم اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس میں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علاقے کے اندر ہمارا جو اثر و رسوخ ہے یا جو ہماری پوزیشن ہے وہ اس وقت کیا صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم کبھی بھی بہت زیادہ دوستیاں جو ہے وہ ہماری نہیں رہی ہیں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی، اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو باہر سے انفلوئنس ہوتے ہیں، امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کسی صورت میں بھی بہت زیادہ وقت کے لیے سٹیبل نہیں رہتے ہیں۔ تو تیسری وجہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کتنے جو تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ تھے ان کو رہا کیا، اور ان کو کوئی ایک دوبارہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے اور ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ رہنے کے وعدے کے اوپر، تو وہ ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی صورتحال تھی، اور جس کے اوپر ہمارے جو فوجی ادارے ہیں جنہوں نے یہ ساری، اور جو سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے مل کر یہ ساری ایک پیش رفت کی تھی اور سارا ایک لوگوں کو گرفتار کیا تھا، ان کو سزائیں ہوئی تھی۔ بعض تو ایسے دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیا گیا جو انتہائی یعنی مطلوب تھے، اور ان کو
موت کی سزائیں بھی ہوئی تھیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس فیکٹر نے بھی کہیں نہ کہیں کام تو آنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح کی صورتحال تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا اور یہ ساری صورتحال, تو اس کے بعد مجھے کہیں آئی ڈونٹ نو, ایک ہوتا نا کہ آپ کی کوئی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں اس کا کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تو کوئی ایسا گٹ جوڑ نظر نہیں آتا. یہ تو اب سیکیورٹی کے ادارے اس کے اوپر زیادہ واضح طور کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وہ جن کو چھوڑا گیا تھا وہ سینکڑوں میں نہیں, میرے خیال 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ تھے جن کو چھوڑا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ فخر, اگر میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں, آپ کو کسی انتہائی مشکل سے نکال کر, تو آپ کل کو میرے کہیں نہ کہیں کام آنے کی پوزیشن میں تو ہوں گے نا. کسی نہ کسی وقت آپ کہیں گے کہ نہیں, مجھے یہ ایک جو حسن سلوک کیا تھا مجھے اس کو پے بیک کرنا ہے. کہیں یہ وہ صورتحال تو نہیں ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. پھر اوپر سے ہمارے جو بڑی قوتیں جن سے ہم دوستی کا ہمیشہ سے 75 سال سے دعویٰ کرتے آئے ہیں, اور وہ ان کے اپنے مفاد اس ریجن کے اندر اس وقت بالکل مختلف ہیں, اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی ہے, اور لیکن ہم بالکل پیچھے دھکیلے جا چکے ہیں اور اس وقت اگنور کیے جا رہے ہیں, اور شدید اگنور کیے جا رہے ہیں. ہماری جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں, تحفظ کی ضروریات ہیں, جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, وہ سارے کے سارے کمپرومائز ہو رہے ہیں, اور صرف اب سے نہیں ہو رہے ہیں, یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر, بار بار ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کیبنٹ کا بہت بڑا فیلئر رہا ہے 2018 سے لے کے 2022 تک. اگر ہم دیکھیں کہ عالمی اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے نچلی سطح پر چلے گئے, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور عالمی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں گئے ہیں. جو ایک ڈپلومیسی ہم نے چلانی تھی وہ ہم نہیں چلا پائے, اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کوئی 4 سال بہت یا 5 سال جو ہیں وہ اتنے برے گزارے ہیں, تو اس کا امپیکٹ تو آنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کانٹے بوئے ہوں اور پھر چاروں طرف آپ کو گلابوں کے پھولوں کی مہک تو نہیں آئے گی نا. تو یہ تو اب صورتحال ہے, اور میرا خیال ہے ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ابھی بھی جو کچھ کارکنان ان کے ہیں وہ دبے لفظوں کے اوپر ابھی بھی اسی طرح کا رویہ شو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اب وقت تو تھوڑا لگے گا یہ ساری صورتحال, لیکن اس میں ابھی اور کتنی جانیں لیں گے. دیکھیں ہماری اب اس حکومت نے کافی کوشش تو کی ہے, کچھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ملا کے بھی افغانستان کے ساتھ کچھ افہام و تفہیم. اب یہ ہے کہ کابل کی طرف سے پاکستان کے ساتھ وعدے تو بہت ہو جاتے ہیں, لیکن ان وعدوں کا جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کا جو نفاذ ہے یا وعدے پورے کرنے کی جو بات ہے, وہ میکنزم طے ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی. وہ کہہ تو دیتے ہیں, ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی اسی بات پر بات دوبارہ سے ہوئی ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ اپنے اس وعدے پہ قائم ہے کہ سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا, لیکن پھر بھی اور جو ہائیڈ آؤٹس دوبارہ پاکستان کے اندر بن گئی ہیں, فخر اس کو دوبارہ سے تلف کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اب وہ جو 2-2.5 ہزار لوگ آپ نے چھوڑ دیے ہیں ان کو دوبارہ سے پکڑنے کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑے گی, کتنی ویجیلنس اور کتنی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے, انسانی وسائل, چیزیں آپ کو کتنا لگانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو ریکٹ کہہ لیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کس طرح سکیٹرڈ ہو جاتا ہے پورے ملک کے اندر. It's like it's a scattered network in all over country. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ سر. اور اس وقت جو ہم 2013 یا 14 تک دیکھتے تھے اس کے مقابلے میں سر اگر ابھی ان لوگوں کو دیکھ لیں تو یہ زیادہ ول ٹرینڈ ہے.
हाँ। ज़्यादा इनकी जो कार्रवाइयाँ बहुत प्लानिंग के साथ आ रही हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मैनेज कर रहे चीज़ों को, ज़्यादा बेहतर वेपन्स हैं इनके पास। इसलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग और ज़्यादा थ्रेटनिंग है फॉर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के इदारों के लिए, और यकीनन जब सिक्योरिटी के हालात ख़राब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आम मेरे और आप जैसे आदमी के ऊपर भी आता है और मुल्क के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होता है। सर अच्छा, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड जी, करना चाहता हूँ। सर। देखें, हम उन लोगों में से जो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के हमेशा से ख़ां रहे हैं और हमने बड़ा प्रोपेगेट भी करते हैं कि नहीं हमें पड़ोसियों के साथ, लेकिन हमारे पड़ोसी भी शरारतों से बाज नहीं आते। अच्छा। अब ये टीटीपी के साथ अगर फ़र्ज़ हुँ, करें कि कुछ दूसरे जो ममालिक हैं, अगर उनकी इनको सपोर्ट ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर भी। अब जो नए असला इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो बॉम्ब्स हैं, अब उनकी जो सिक्योरिटी के इदारे कहते हैं ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो इनके पास एग्ज़ैक्टली। कहाँ से आ रही है? थर्मल सर जो आपने छोड़ के आप गए थे, यूएस हाँ, वाले छोड़ के गए थे सर, वही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल वही इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, अब दूसरी बात ये है कि उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कैसे इनको मिल गई है? बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। तीसरी एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।